بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفے بنے۔ آپ عرب کے سب سے دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہیں پینے کے پانی کے حصول میں سخت مشکل پیش آئی۔ سارے شہر میں پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا مالک یہودی تھا جو بڑا لالچی اور سنگ دل شخص تھا۔ وہ کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی۔ مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں یہ اعلان فرمایا، جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ سعادت حضرت عثمان غنی کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہودی اس کنویں کو بیچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی اس کنویں کو خریدنے کے لیے بے تاب تھے۔ وہ اس شرط پر کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوا کہ ایک دن کنویں پر میرا حق ہوگا اور دوسرے دن مسلمانوں کا۔ چنانچہ 12,000 درہم میں یہ سودا طے پا گیا۔ حضرت عثمان غنی چونکہ فطرتاً سخی تھے، اس لیے اپنی باری پر کیا مسلمان کیا یہودی سب کو جی بھر کر مفت پانی بھرنے دیتے۔ یہودی کی باری آئی تو کوئی بھی کنویں کا رخ نہ کرتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اسے نفع نہیں ہو رہا ہے تو اس نے بقیہ حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی نے باقی حصہ بھی 8,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ فرمانے لگے، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ نعمت اور عافیت کے ہوتے ہوئے زیادہ طلبی بھی شکوہ ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔